کسی انسان کے پاس زمین تو ہو مگر اس زمین میں نہ وہ زراعت کرتا ہے، نہ باغبانی کرتا ہے، نہ کسی اور مصرف میں اس زمین کا استعمال کرتا ہے، کسی قسم کا تعمیری کام بھی انجام نہیں دیتا ہے، تو پھر اس زمین کے ہونے یا نہ ہونے کا اس کو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ شخص کہ جس کے پاس ایمان کی زمین تو ہو، اس کا عقیدہ بھی اچھا ہو، لیکن اس ایمان کے تقاضوں کو وہ پورا نہیں کرتا ہے، یعنی اعمال صالحہ کے درخت اس ایمان کی زمین پر نہیں لگاتا، اخلاق حسنہ کی تعمیرات اس زمین کے اوپر نہیں کرتا، تو پھر اس نے ایمان کے تقاضوں کو بھی پورا نہیں کیا، اور ایمان کے کما حقہ جو فوائد اس کو حاصل ہوتے وہ فوائد اس کو حاصل نہیں ہو سکتے۔ ہمارے اسلاف بالخصوص حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، اللہ تبارک و تعالی نے پختہ ایمان کی دولت عطا فرمائی اور بہترین اعمال کا ذخیرہ بھی انہوں نے اس کے اوپر جمع فرمایا۔ قرآن عظیم میں ایسے ہی لوگوں کو معیاری قوم کہا گیا ہے، معیاری لوگ بتایا گیا ہے کہ جو ایمان کے ساتھ ساتھ نیک کام بھی کرتے ہیں۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو وہ بہترین لوگ ہیں۔ لیکن آج ہم میں سے ایک طبقہ وہ ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ بھائی عقیدہ اچھا ہونا چاہیے، اگر آپ خوش عقیدہ ہیں تو نہ نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ روزے رکھنے کی ضرورت ہے، نہ زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہے، بس عقیدے کا صحیح ہونا یہی جو ہے آخرت کی کامیابی کی علامت ہوگا۔ تو دیکھیے، یہ عقیدہ اگر درست ہوتا تو حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نیک کام نہیں کرتے۔ حضرات اولیاء اکرام کہ جن کی خانقاہوں سے اسلام کی شعائیں پھوٹیں اور کفر و الحاد کی وادیوں کو انہوں نے منور کر کے رکھ دیا، ان خانقاہوں کے اندر بھی جہاں ایمان اور عقیدے کا درس دیا گیا، وہاں پر اعمال صالحہ کی تربیت بھی عطا کی گئی۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ نے قرآن عظیم کے اندر جہاں بھی ایمان کا ذکر فرمایا تو ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال کا بھی ذکر فرمایا۔ لہذا ایمان بھی اچھا ہونا چاہیے، عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، اور ہمارے اعمال بھی اچھے ہونا چاہیے۔ حدیث مبارک کے اندر ہے کہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور اس کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے اعمال اس کی قبر میں آتے ہیں، نمازیں بھی آتی ہیں، روزے بھی آتے ہیں، صدقہ اور خیرات جو اس نے کی ہے دنیا میں وہ بھی آتے ہیں، اس نے جو قرآن عظیم کی تلاوت کی ہے وہ بھی قبر میں آتی ہے، اسی طریقے سے اس نے جو اخلاق حسنہ کا مظاہرہ کیا ہے وہ بھی قبر میں آتی ہیں، اور سب یہ کہتے ہیں کہ آج تیرے دوست و احباب بھی چھوڑ کر تجھے چلے گئے، تیرے اعز و اقارب نے بھی تجھے چھوڑ دیا، تیری اولاد بھی تجھے چھوڑ کر چلی گئی، اور آج قبر کے اندر ہم ہیں جو تیرے ساتھ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب عذاب کا فرشتہ اس کے قدموں کی طرف کو آتا ہے تو پھر نماز مقابلے میں آتی ہے اور کہتی ہے خبردار رک جاؤ، ان قدموں سے اس نے قیام کیا ہے، رکوع کیے ہیں، مسجدوں کی طرف کو گیا ہے، اس نے عبادت و ریاضت کی ہے۔ جب وہ فرشتہ سر کی طرف کو آتا ہے، سر پر ہاتھ لگانا چاہتا ہے تو روزہ کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ رک جا، ٹھہر جا، اس نے روزہ رکھ کر، اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے
اللہ کی رضا حاصل کی ہے، لہذا ہرگز تو اس کو چھونا نہیں۔ اسی طریقے سے اس کے سارے اعمال صالحہ جو ہے وہ عذاب کے فرشتوں کے مقابلے میں آ جاتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہماری ترقی اور کامیابی کا جو مدار ہے وہ ایمان کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کے ساتھ ہے۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے عقیدے کو بھی بہتر بنائیں اور اپنے اعمال کو بھی اچھا بنائیں، اور فخر کریں اس بات کے اوپر کہ ہم مذہب اسلام سے وابستہ ہیں، اور وہ قوم کے جو مذہب سے دور ہوتی ہے اس کا کوئی مقام اور کوئی وقار نہیں ہوتا ہے۔ علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں قوم بھی نہیں، جذبہ باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔